صحابہ کے سامنے لے آئے، آ تجھے اجر دوں، آ تجھے اس بات کا اجر دوں۔ صحابہ کے مجمع میں پوچھا بھائی بتاؤ جب گواہ لانے ہو تو کتنے ہونے چاہیے؟ حضور 2 ہونے چاہیے۔ فرمایا اچھا سنو، قرآن بھی حق ہے، میرا فیصلہ سنو۔ جی حضور کیا ہے؟ صحابی کا بازو اٹھا لیا، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ، اور فرمایا سنو، جہاں یہ خزیمہ آ گیا دوسرا گواہ نہ ڈھونڈنا، یہ 2 کے برابر ہے، اس کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ زندگی میں کبھی جہاں یہ بولے دوسرا نہ ڈھونڈنا، اللہ کا قرآن بھی حق ہے، مصطفیٰ کی خیرات بھی حق ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ اب اس سے اگلے درجے پہ آئیں، اور جو قیمتی بات ہے سب سے اونچی، اور وہ تیسری قسم ہے تکوینی اختیارات۔ کیا؟ تکوینی، کن سے ہے، لفظ کن، جملہ سن لیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے جو کرنا ہو کن سے کرتے ہیں، تجھے بھی اجازت دیتے ہیں، جس چیز کی طرف تیرا دل اور تمنا ہو جائے میرے مصطفیٰ اشارہ کر دینا، میں دنیا کا نظام بدل دوں گا۔ کن کی خیرات۔ اب آپ دیکھتے ہیں میں 2 جملے دوں گا اور صرف 2 واقعات بتائیں۔ سورج ڈوب گیا، اشارہ ہو گیا انگلی کا، نکلا یا نہیں؟ بولیے نا، نکل آیا یا نہیں؟ رب نے کہا سونیا کبھی نہیں نکلے گا مگر تو اشارہ تو کر۔ چاند چمک رہا تھا، کسی نے آ کے کہہ دیا یہ آ جائے ٹوٹ کر تو کلمہ پڑھ لوں گا، سرکار نے کہا یہ کیا بات، اشارہ کیا، چاند چر کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ ہو گیا یا نہیں؟ کسی نے آ کے کہہ دیا اگر بتا دیں میرے ہاتھوں میں کیا ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا، اسے خبر نہیں تھی کہ کس سے پوچھ رہا ہے۔ ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا میں بتاؤں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، جو تیرے ہاتھوں میں چھپا ہے نا وہ تجھے بتائے گا میں کون ہوں۔ کنکر سے پتھر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ آ گیا، آ کے کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھنا ہے، پڑھو بھائی، کہتا ہے نہیں پہلے ایک شرط ہے۔ انہیں خبر تھی یہ سب کر، یہ تو کافر کا ایمان ہے، مسلمان کے کیا کہنے۔ کیا شرط ہے؟ میری بچی مر گئی تھی، اسے زندہ کر دیں میں پڑھ لوں گا، قبر میں تھی کافی عرصے کی مری ہوئی، چلو بھائی قبر پہ چلو۔ قبر پہ جا کے حضور نے اسے بلایا، وہ اندر سے بولتی ہے لبیک یا رسول اللہ، جی سونیا میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیرا باپ کلمہ پڑھنے کے لیے تجھے زندہ کرنا چاہتا ہے، بول تیری کیا مرضی ہے۔ اب اس کا جواب سن لیں، اس نے کہا حضور جو آپ کا حکم وہی کروں گی مگر گزارش کر دوں، ایک گزارش کر دوں۔ فرمایا بول۔ کہنے لگی میرے باپ سے کہیں مجھے نہ بلا، میں جنت میں رہتی ہوں، میری موج لگی ہے، نہ بلا مجھے۔ سرکار نے پوچھا بول اب تیری کیا مرضی ہے؟ رو کر کہتا ہے سونیا اسے جنت میں رہنے دے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے قرآن کو دیکھیے، قرآن فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کی بات کر دوں، سورہ منافقون، جب کسی کی موت کا وقت آئے ایک سانس بھی اضافی نہیں ملتا، ایک سانس نہیں ملتا۔ قرآن کہتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جہاں مرضی چھپ جا یہ موت تجھے دبوچ لے گی، لفظ ہے دبوچ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جا کسی بڑے سے بڑے محل میں چھپ جا۔ ٹھیک ہے یہ بات، یہ موت ہے۔ اب اسی قرآن میں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ دبوچا، استغفر اللہ، یہ بھی نہیں کہا کہ ایک سانس نہیں دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ اذ حضر یعقوب الموت، یہ لوگوں کو دبوچنے والی موت جب میرے یعقوب کے پاس حاضر ہوئی۔ اب مجھے بتائیں دبوچنے میں اور حاضر ہونے میں فرق ہے یا نہیں؟ بولیے بھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے، اور کہہ بیٹھا غلطی سے میں روح لینے آیا ہوں، کہہ بیٹھا، آپ نے تھپڑ مار کے اس کی آنکھ ہی باہر نکال دی، موسیٰ علیہ السلام۔ اب مجھے بتائیں کس کی جرت ہے کہ اسے تھپڑ مارے؟ بولیے بھائی۔ یہ کہتے ہیں سارے ہی برابر ہیں، ناداں بندے سارے کہاں برابر ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی، اور حدیث کا متن سن لیں، فرشتہ واپس گیا، ہاتھ پہ رکھی تھی آنکھ،
اور اس نے جو جملہ اللہ کو کہا وہ تاریخی جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے. جا کے کہتا ہے فقال انک ارسلتنی الی عبد لک لا یرید الموت. اے میرے مولا آج تو نے کہاں بھیج دیا مجھے، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا. لا یرید الموت. اب بتائیں کس کی جرت ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا؟ بولیے بھائی. اور آنکھ بھی دکھا دی. فقط فقا ہی نہیں بولا، اس نے تو آنکھ بھی نکال لی ہے. کتنی بے بسی ہے، کتنی بے بسی ہے. اللہ نے کہا اچھا بھائی موسیٰ ہے نا میرا لاڈلا ہے، ذرا سلیقے سے جا. اب موت کی بات نہ کریں، جا کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لے اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کسی گائے بیل پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دوں گا. اب آپ بتائیں، یہ اللہ کا قرآن ہے جو کہتا ہے ایک سانس نہیں دیتا، ایک سانس نہیں دیتا. اور جب وہ تھپڑ کھا کے واپس گیا کتنی سانسیں گزر گئیں. اب کس کے منکر بنو گے، قرآن کے یا نبی کی شان کے؟ بولیے. ایک ہی جواب آئے گا، کیا؟ باقی سب کو قرآن میں تولو، انبیاء کو قرآن میں نہ تولو. ان کے لیے قاعدے اور ہوتے ہیں. وہ آگے واپس آ کر بات کر دی، اللہ نے یہ کہا ہے آپ ہاتھ رکھیں. اب سنیں، آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب لینا موت کا نام. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہتا ہے سونے پھر جانا ہوگا. اب ادب آ گیا یا نہیں؟ کہاں روح لینے آیا ہوں، کہاں جانا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب ٹھیک ہے، اب لے چل، اب لے چل. اب سنیں، بڑی حدیث پوری ہو گئی، میں جملہ دینا چاہتا ہوں، تشریح ہے. مجھے بتائیں اگر موسیٰ علیہ السلام نے رہنا ہوتا تو جاتے یا ہاتھ رکھتے جانور پر؟ بولیے. ہاتھ رکھتے نا جانور پر. انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا، چلے گئے. ثابت ہوا کہ رہنا نہیں چاہتے تھے، رہنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ ہاتھ رکھتے. تو لوگوں جب رہنا نہیں چاہتے تھے تو پہلے تھپڑ کیوں مارا؟ ہائے یہ بڑی خاص بات ہے. وہ اس لیے کہ اسے بتانا چاہتے تھے سن، کیا تو ہر کسی کے پاس ایک ہی طرح جاتا ہے؟ تو بندے بندے کو دیکھا کر، ہر کسی کے پاس ایک طرح نہ جایا کر، کیونکہ کل تو نے محمد مصطفیٰ کے پاس بھی حاضر ہونا ہے، کل تو نے کملی والے کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. تو تھپڑ اس لیے مار رہا ہوں کہ تجھے یاد رہے گا کہ اگر موسیٰ آنکھ نکال سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. ادب سکھایا اس کو. اللہ اکبر. حضرات محترم سن لیں، ہم مشکات شریف اب حضور کے پاس کیسے آیا سن لیں. 3 دن اس سے جرت ہی نہیں ہوئی آنے کی، جبرائیل کو بھیجتا رہا. مشکات شریف ہے. اور کہتا رہا پوچھا سونے کی مرضی کیا ہے. اب یہ دیکھ لیں، کہاں سانس دبوچ لینا، کہاں حاضریاں دینا، کہاں آنکھ پھوٹ جانا، اور کہاں 3 دن آنا ہی نہیں. جرت ہی نہیں ہے. اور جبریل امین کو بھی جرت نہیں پڑتی. اتنا ہی پوچھتے تھے حضور کیسے ہیں؟ غمگین ہوں، چلے جاتے. تیسرے دن ایک اور فرشتہ ساتھ لے آئے، بات ہی نہیں جرت کرنے. اس کا نام اسماعیل تھا. بڑی قیمتی بات ہے. عرض کرتے ہیں حضور یہ اسماعیل ہے 1,00,000 فرشتے کا سردار ہے، اور جن 1,00,000 کا سردار ہے وہ سارے 1,00,000 کے سردار ہیں. اتنا بڑا فرشتہ ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ حضور ڈر رہا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، بات کر لیں. ہائے ہائے جرت ہی نہیں. وہ آگے آ گیا، بول بھائی کیا بات ہے. اور کرتا ہے اس کا ایک جملہ ہے، اگر حوالہ غلط ہو میں مجرم ہوں. آپ کا اللہ کی عزت کی قسم حدیث کے لفظ یہی ہیں. اس نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا حضور میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، مجھے تو اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ تو نے وہی کرنا ہے جو مصطفیٰ کی مرضی ہوگی. اختیارات دیکھیں ہماری کیا مدار. حضور آپ بتائیں مرضی کیا ہے. سونیا جانا ہے یا رہنا ہے؟ ہائے جب اس نے یہ بات کہی ادھر جبرائیل بول پڑے، اور جبرائیل نے کہا حضور فیصلے سے پہلے سن لیں، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ مشتاق ہے. توجہ ادھر دلا دی، وہ غربتیں یاد کروا دی، وہ لمحات، وہ جلوے یاد کروا دیے. تو سرکار نے فرمایا اچھا وہ ملاقات کا مشتاق ہے تو میں بھی مشتاق ہوں، مجھے لے چلو.
اتنا فرق ہے موت کے اندر. حضرات محترم، حضرت ابی سعید نماز ادا کر رہے تھے، حضور نے بلایا وہ نہیں آئے، بخاری شریف. بعد میں آ کے کہتے ہیں حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. جملہ سن لیں، اب جواب سن لیں جملہ. اب سرکار نے کیا فرمایا سنیں. یہ نہیں فرمایا کہ چل کوئی بات نہیں، نہیں، سرکار کا جملہ بڑا قیمتی ہے. فرماتے ہیں الم یقل اللہ، نماز کی بات کرنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اس کا رسول بلائے ہر کام چھوڑ کے آ جایا کرو. سمجھ گئے حضور آئندہ نہیں ہوگا. اس کے بعد جس کو بھی بلایا وہ سجدے میں تھا یا رکوع میں تھا، وہ قیام میں تھا یا جہاں تھا، وہ سارے کام چھوڑ کے آ جاتا تھا، وہی نماز چھوڑ کر. اور آ کر کہتا حضور کیا حکم ہے؟ فرماتے جاؤ یہ کام کر کے آؤ. وہ چلا جاتا اور جب کام کر کے واپس آ جاتا پوچھتا حضور اب کیا حکم ہے؟ تو پتہ کیا جواب ملتا تھا؟ سرکار فرماتے تھے جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے شروع کر دے. اب آج کے مولوی صاحب پیر صاحب آپ کو سلام کریں آپ جواب نہیں دے سکتے، نماز میں کھڑے ہیں. اور ادھر دیکھیں نمازیں چھوڑ کر پورے مدینے کی سیر ہو جاتی تھی اور واپس آ کے کہتے تھے وہیں سے شروع کر دے، وہیں سے. اب آپ بتائیں یہ شور ہے یا نہیں؟ صرف اللہ. یہ تقریر اور عقیدہ اور قرآن نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ساری عظمتیں ساری طاقتیں محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہیں، کہ جس طرف اشارہ کر دیں کائنات کا نظام بدل جاتا ہے. حضرات محترم اب پیغام سن لیں. تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ سمت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے امت سنو، کیا تم غلبہ چاہتی ہو، عروج چاہتی ہو، ترقی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اونچا ہو جانا چاہتے ہیں یا نہیں، دنیا کی شہرتیں عظمتیں چاہتے ہیں یا نہیں؟ حضرات محترم اگر چاہتے ہیں تو اس پوری کائنات کا ریموٹ کنٹرول مدینے والے کے ہاتھوں میں ہے. یہ ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری جرتیں مدینے سے تقسیم ہوتی ہیں. اور سن لیں ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. ایک زندہ ثبوت آپ کو دینا چاہتا ہوں، بس بات ختم کر رہا ہوں. حضرات محترم 30 سال حضور شیخ الاسلام نے میرے آقا کے دین کی نوکری کی ہے، حضور کی امت کی نوکری کی 30 سال کی، مگر افسوس اس پاکستان کی قوم کو ان کی قدر نہ آئی. ہم وہی لوگ ہیں، سن لیں 2 جملے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا تھا، آج وہ امام اعظم ہیں. میں حضور شیخ الاسلام کے 2 جملے آپ کو دے دوں. آپ نے فرمایا تھا ایک خطاب میں کہ لوگوں ایک مسلک تو وہ ہے جو مزاروں کو نہیں مانتا، مزاروں کو نہیں مانتا. مبارک ہو بریلویو تمہیں، تم زندوں کو نہیں مانتے، پہلے مارتے ہو پھر عرس مناتے ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. زندہ ہو تو فتوے لگتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، اور جب رخصت ہو جائے پھر مزاروں پہ چادریں چڑھتی ہیں. بری ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرات محترم ہم نے قدر نہیں کی. میں 2 جملوں میں سارا پیغام دے رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر دیا چلے جاؤ پاکستان سے باہر، یہ قدر نہیں کریں گے. 3 سال ہو گئے آپ باہر تشریف لے گئے، کہاں 30 سال کہاں 3 سال. اور آج آپ نے دیکھا ہے یہ جملہ سچ ہے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. سن لیں وقت کے امام کیسے ہو گئے؟ آج دنیا کا سپر پاور کون ہے بولیے؟ امریکہ بنا ہوا ہے یا نہیں؟ بولیے امریکہ ہے دنیا کا سپر پاور. اب آپ کو سبق دے دیتا ہوں، آئیں نیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے. منہاج القرآن کی سائٹ پہ آ جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، گوگل میں چلے جائیں، deenislam.com پہ چلے جائیں، جا کے چیک کر لیں. یہ جو 10 نومبر کا دن گزرا ہے، یہ 10 نومبر کا، اللہ کی عزت کی قسم اس مرد کلندر کو یہ خیرات ملی، یہ جرت اور یہ عظمت ملی کہ امریکہ جیسے سپر پاور نے ان کے جرنلسٹ، ان کے بڑے بڑے نام لیوا، ان کے بڑے بڑے عہدیدار، حتیٰ کہ ان کی فوج یونیفارم میں 10 نومبر کے دن سامنے بیٹھی اور 3 گھنٹے تک حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے ان کو اسلام پر لیکچر دیا. موضوع اسلام تھا، جہاد
اور جہاد کی حقیقت، دہشت گردی اور دہشت گردی کی حقیقت۔ اب مجھے بتائیں، زندگی میں پہلی بار امریکہ کی فوج نے کسی مسلمان کا لیکچر سنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ آج دنیا کا سپر پاور امریکہ میرے قائد سے اسلام سیکھنے پر مجبور ہے، اور سوالات اور جوابات آپ سنیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ کس قدر محبت اور عقیدت سے وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس آیت کی تشریح بتا دیں، اس آیت کا مضمون بتا دیں۔ ہم نے قدر نہ کی، غیروں نے قدر کر لی۔ حضرات محترم، وہ جب چاہے وہ جہاں چاہے، وہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر ڈال لے، وہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پال لے، اور وہ چاہے تو آج امریکہ کو اس مرد کلندر سے اسلام پڑھنے پہ لگا دے۔ یہ اس کی خیرات ہے، اس کی بارگاہ کی۔ حضرات محترم، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاحب گنبد خضرا سے کوئی واسطہ جڑ جائے، کوئی تعلق نصیب ہو جائے، کوئی مدینے کی وادیوں کی خیرات نصیب ہو جائے، کوئی مدینہ طیبہ کے انوار نصیب ہو جائیں، اور میں پیر سیدنا نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی زبان میں کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں یہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں؟ اور کیوں نہ پل رہا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پل رہا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ دعوے کی بات نہیں، یہ حضور کی خیرات کی بات ہے۔ میرے جملے سن لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے تعلق جڑے تو اللہ کی عزت کی قسم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی اس امت کا واسطہ مکین گنبد خضرا سے جوڑ رہے ہیں، مدینے سے جام بھر بھر کے امت کو پلا رہے ہیں۔ ابھی یہ جو 12 فروری گزری ہے، 1 مہینہ ہوا، راولپنڈی میں خطاب تھا، اور میں نے وہاں یہ جملہ کہا کہ آؤ جو مدینے کے مزے چکھنا چاہتا ہے ہمارے قائد کے سنگ چلے۔ 2-3 باتیں میں نے اس طرح کہہ دی، ایک بہت بڑے تاجر ہیں پنڈی کے، کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں آئیں میں آپ کے منہاج القرآن میں شامل ہوتا ہوں۔ اسی وقت فارم فل کر کے رفیق بن گئے۔ حضرات محترم، کرم ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وہی 12 فروری کی رات وہ گھر جا کے سوئے، صبح جب ملاقات ہوئی داڑے مار کر رو رہے تھے، داڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کیا بتاؤں کہ کیا کرم ہوا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ تو اب کہتے ہیں کہ بھائی رات آنکھ لگی تو مدینہ طیبہ میں تھا، آقا کی مجلس لگی تھی، سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی، اور سرکار نے مجھے خود فرمایا نام لے کر کہ تجھے منہاج القرآن کی نوکری مبارک ہو، تجھے منہاج القرآن کی خدمت مبارک ہو۔ تو حضرات محترم، یہ نعرہ ویسے نہیں لگتا، گنبد خضرا کا فیضان، منہاج القرآن، منہاج القرآن۔ اگر آپ اس گنبد خضرا کے فیضان کو دیکھنا چاہتے ہیں، میرے آقا کے ساتھ دل کو جوڑنا چاہتے ہیں، حضور کے عشق کے مزے لینا چاہتے ہیں، آقا کی محبت کے جام پینا چاہتے ہیں، آئیں منہاج القرآن، یہ سارے جام امتی کو عطا کرتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی سنگت، آپ کی محبت، آپ کی قربت کے صدقے اللہ یہ سب خیرات ہم سب کو نصیب کرتا ہے۔ آئیں، اگر اس ذائقے کو چکھنا چاہتے ہیں، اس ٹیسٹ کو لینا چاہتے ہیں، تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے دست و بازو بن جائیں، منہاج القرآن کی اس فوج میں آ جائیں، تاکہ آپ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی خاص خیرات ہو جائے، حضور کی کملی کا سایہ نصیب ہو جائے، اور ہمیں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت اور آپ کی قربت نصیب ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تعلق عطا فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے اولیاء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی، کوئی جملہ آپ کو اچھا لگا، اللہ جانتا ہے کہ یہ سب کمال، یہ سب خیرات اور یہ سب عطا میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے قدموں کی خیرات ہے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو سب نالائکی اس بندہ ناچیز کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔